کرتے نہیں, ڈرتے رہتے ہیں. آپ خود منہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں سرکار آپ ہمارے مائی باپ بیگرز کین ناٹ بی چوزر, اور ہم جاتے ہیں تو ہماری بغلیں دیکھتے ہیں کہ کہیں کشکول تو نہیں رکھا ہوا. اور اب خبر سامنے آ رہی کہ بھارت کی ایک دگگج کنسٹرکشن اینڈ مینوفیکچرنگ کمپنی نے تہلکہ مچا دیا. سر آج انڈیا میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ملی. دراصل بھارت کی اس دگگج کمپنی ایل این ٹی کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی, کیونکہ ایل این ٹی نے بنا لیا ہے ہائیڈرو ٹریٹنگ ری ایکٹر. اب یہ بھارت کے لیے بڑی سفلتا ہے. ہم ہندو کو برا کہتے ہیں, انڈیا کو برا کہتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہونے کے وجہ سے اس انڈیا کو دنیا کی ایک سپر پاور بنا دیا. اس کا مطلب ہے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو آئیڈیا آف انڈیا ہے اٹ از سکسیسفل دین دی آئیڈیا آف پاکستان. ریاض میں ہی ہونے والے ورلڈ اکنامک فورم اجلاس کے دوران ملکی معیشت کی ایک ایسی تصویر پیش کی گئی کہ جس میں کچھ بھی ٹھیک نہیں کا اعتراف تھا. انہوں نے کہا کہ پاور سیکٹر کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اور قرضوں کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں. یار آپ نے کبھی سوچا ہے 24 کروڑ لوگ جب سڑکوں پہ آگے ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہوا, اس کا ڈیفالٹ کا یہ مطلب ہے. ان کو جو رسپیکٹ دی جاتی ہے وہ اگر آپ ایک پاکستانی جا رہا ہے اس کو وہاں پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کو تو وہ دیکھتے ہی جیسے ہم کہتے ہیں نا حقارت کی نظر سے کسی کو دیکھنا, جیسے کہ یار یہ, کیونکہ ہمارے لیڈرز دیکھ لیں کہ ہمارا پرائم منسٹر ہے وہ جاتا ہے کہیں پہ یا فورن منسٹر ہے وہ لوگ جاتے ہیں. اگر آپ نے جو 75 سال میں جو گند ڈالا ہے آپ نے وہ اب برداشت نہیں ہو پا رہا. پاکستان کو شاید یہ ڈبل گیم کھیلنے کی عادت ہے, اور ہمیں ایسا لگتا تھا کہ افغانستان کے لوگ جو ہیں بہت سادے, پانی کے گلاس پی رہے ہوتے ہیں, پرچیاں پڑھ پڑھ کے ہم بتا رہے ہوتے ہیں. لیڈرشپ ایسے نہیں ہوتی. پاکستان کے اندر جیسے جیسے ایک پولیٹیکل انسرٹن سچویشن جو ہے اس کو اپوزیشن ایکسپلائٹ کر رہی ہے اور ڈیفرنٹ سٹیک ہولڈرز ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, تیسے تیسے ایک جو گروپس ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پولیٹیشنز ہیں, وہ جو تقریریں کرتے ہیں وہ وائرل ہو رہی ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان کی ایک مذہبی جماعت جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان, ان کی یہ جو پارٹی ہے اس کے سربراہ نے کل ایک پارلیمنٹ کے اندر ایک سپیچ کی اور کہا کہ بھارت جو ہے وہ تو سپر پاور بننے جا رہا ہے اور ہم جو ہیں ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہیں. یہ جو لفظ ہیں ظاہری بات ہے اس کو انڈین میڈیا اور انڈیا بڑا ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ بھائی دیکھو کیسا وقت آ گیا ہے کہ جو ملک ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا آج وہ خود مان رہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ہار رہے ہیں, ہم پیچھے ہیں. اچھا, جب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ڈیٹا دیکھتے ہیں, جب آپ اس کوشچن کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیوں ہمارے پولیٹیشنز اس طرح کی سپیچز کر رہے ہیں, تو وہ پھر اس کا کمپیریزن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ انڈین جو گروتھ ہے, جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے, وہ تو تقریباً 7.6% پہ چل رہی ہے. مطلب یہ ایک لیول بن چکا ہوا ہے. اور جو اگر دیکھا جائے جو جسے کہیں گے نا جی ڈی پی پر کیپٹا انکم جو ہے جسے نومینل کہا جاتا ہے وہ تقریباً 2600-2700 کے قریب ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو انفلیشن ریٹ ہے وہ 5% ہے, ہمارے یہاں پہ 30% انفلیشن ریٹ ہے, 30% سے بھی زیادہ ہمارا انفلیشن ریٹ ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ دیکھ لیں بھارت کا وہ 1.2% ہے ہمارا جو ہے اس کا. اب ایکسپورٹ دیکھ لیں, ٹھیک ہے جی, صرف ایک کوارٹر میں ان کی جو ایکسپورٹ ہے, پہلے کوارٹر جنوری سے مارچ 2024 میں وہ $125 بلین کی ایکسپورٹ ہے. آپ امیجن کر لیں, ٹھیک ہے. سو اسی لیے دنیا میں 5ویں نمبر پہ بڑی اکانومی کے طور پہ وہ سامنے آ رہے ہیں. اب یہ کوشچن جو ہے یہ پاکستانی اب کرنے لگ پڑے ہیں, انہوں نے بات کرنی شروع کر دیا. کہاں پہ دیکھیں نا جی ڈی پی ایک طرف $3.678 ٹریلین کی جی ڈی پی ہو, ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں جی جو جی ڈی پی ہے وہ 3.8678 ٹریلین. ڈفرنٹ قسم کے ڈیٹا جس پہ آتے ہیں, اس لیے دیر از نتھنگ, ایک کنکلوژن نہیں ہے. پاکستان کی جی ڈی پی دیکھ لیں آپ, وہ $325 ارب کی, $30 ارب کی ہے. جی ڈی پی ہماری پر کیپٹا جو انکم ہے وہ $1400 ہے. انڈیا اتنی بڑی اکانومی ہے پھر بھی $2500-2600. ہم چھوٹی اکانومی ہیں, لوگ بھی تھوڑے ہیں, پھر بھی $1400 کے قریب جو ہے وہ آپ $1450 کے قریب ہے. سو آپ اس کو دیکھیں کہ
جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں سامنے تو لوگ پولیٹیشین پھر بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری، اور پھر صرف یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ صرف یہ وہ نہیں ہے کہ جی ان ڈیٹا کی وجہ سے لوگ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ اور چیزوں سے بھی بولتے ہیں. اب لوگوں نے اس لیے بھی بولنا شروع کر دیا بیکاز ایک پولیٹیکل انسرٹن سچویشن ہے. اب پاکستان کی پارلیمنٹ کے اوپر کویسچن مارک لگ رہا ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے، is this parliament has this parliament really been elected by the people, or the unelected forces have come up and they have brought all these people. اب یہ کویسچنز ہیں جن کو بڑے پیمانے پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں نا، مولانا فضل الرحمان گو کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے مدد چاہتے تھے، اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اگنور کیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ سیٹیں نہیں جیت سکے. اگر وہ تھوڑی سی زیادہ سیٹیں جیت لیتے تو پاسبلٹی یہ ہے کہ شاید وہ بولتے ہی نہ. ہمارے ہاں یہ تاثر ہے. سو ہر پولیٹیشین جو کہ پولیٹیکلی ریلیونٹ نہیں ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہتا ہے. کوئی پولیٹیشین یہ نہیں کہتا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے. ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہو لیکن وہ ہمیں لانے میں ہو. یہ جو رول ہے، کیا انڈیا کے اندر بھی یہ باتیں کی جا رہی ہیں؟ ان کے اندر 50,000 اور قسم کے مسئلے ہیں. تو اس کے بعد پتہ نہیں خواجہ سے صاحب کے ساتھ کیا ہوا، لیکن بہرحال وہ خیریت سے ہیں اور ابھی بھی منسٹر ہے. مگر اب ہم نے دیکھا کہ میڈیا میں بھی لوگ بات کرنے لگے ہیں. ویسے تو بہت سے لوگ دیکھ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں، ایسے کیسے جی اسلام آباد میں بیٹھ کے بات کر لی، ایسے کیسے کر لیا جی، ایسے کیسے بول دیا. تو جی بات ساری یہ ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو بچے کو پتا ہے. ہم کوئی اندر سے سیکریٹ تھوڑی نکال کر لا رہے ہیں کہ جس سے کہ وہ کہے کہ جی یہ بات تو کسی کو پتا ہی نہیں تھی. جیسے حامد میر صاحب نے کہا تھا نا، وہ آپ کو یاد ہے وہ جو تھے کیا فیض حمید صاحب کا، اور کہا تھا کہ پچھواڑے میں ہاں بالکل. تو وہ خبر تو حامد میر صاحب کیونکہ نکال کے لائے تھے تو انہوں نے ظاہر ہے پھر انہوں نے حامد میر صاحب سے خیریت پوچھی. لیکن ہم جو بتا رہے ہیں وہ بات تو اب یہ بات بچے کو پتا ہے، سبھی کو معلوم ہے. تو اس وجہ سے جو میڈیا بات کر رہا ہوتا ہے، جو سوشل میڈیا بات کر رہا ہوتا ہے، جو یوٹیوبرز بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ اسی خبر کو لا رہے ہوتے ہیں جو آلریڈی باہر آ چکی ہوتی ہے. ہم جا کر کسی ٹیبل کے نیچے گھس کے، کسی صوفے کے پیچھے چھپ کے خبر نہیں لا رہے ہوتے. تو اس لیے جن لوگوں کو یہ پیٹ میں درد ہو رہا ہوتا ہے کہ جی یہ لوگ کیسے بات کر رہے ہیں اور وہیں بیٹھ کے کیسے بتا رہے ہیں، کیونکہ بہت سے ایسے بھی ہیں نا جو کہتے ہیں کہ جی ہماری جان کو خطرہ تھا تو اس لیے ہم بھاگ کے نا کسی اور کنٹری میں چلے گئے، انگلینڈ چلے گئے فار ایگزامپل، اور اس کے بعد وہاں بھی جان کو خطرہ ہے اور یہی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو ان لوگوں کو خیر آئی وش کہ ان کی جان کو خطرہ نہ ہو اور وہ اسی طرح سے ہمیں انٹرٹین کرتے رہیں جیسا بھی کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب پاکستان میں چینج ضرور آئے گا، لگتا ہے ایسا ہے، کیونکہ اب ہر ایک بات کرنے لگا ہے. مولانا صاحب نے بھی، جیسا میں نے کہا آپ سے، کہ ایک طرف اشارہ کیا ہے کہ جی ایجنسیز اور آرمی کے اوپر، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی جس طرح سے الیکشنز ہوتے ہیں، جس طرح سے ریزلٹس آتے ہیں، جو ملک کا حال ہوا ہے، بھارت کی تعریف کی مولانا فضل الرحمان نے.